اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کروائی جائے. یہ جو بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے نا، اصلاحی تعلق جو قائم کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں 4 مشہور سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، یہ جو 4 سلسلے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ان سلاسل میں کیا ہوتا ہے؟ ان سلاسل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ والے کی ڈیفینیشن، تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ میں اللہ والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیر بنا ہوا ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ جو ہے نا اس کو روزے کا پتہ ہو، نہ حج کا پتہ ہو، نہ اس کو بندوں کے حقوق کا پتہ ہو، نہ اللہ کے حقوق کا پتہ ہو، بس پیر بنا ہوا تعویذ دے رہا ہے. اللہ والے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. یا اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ والے کی نشانی نہیں ہوتی. اللہ والے کا مطلب یہ جو شریعت پر عمل کرتا ہو، یہ اللہ والا ہے. جو شریعت پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہے وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے اور اتنا بڑا اللہ والا ہے. ولی اللہ کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے مرید گئے اور ان کو کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ 10 سال آپ کے ساتھ گزار دیے، 15 سال گزار دیے، کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ کبھی زندگی میں ہم سے کوئی کام ایسا دیکھا ہے جو سنت کے خلاف کیا ہو؟ اس 15 سال کے عرصے میں کبھی ہم سے کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے الاستقامت فوق 1000 کرامت، کہ استقامت 1000 کرامتوں پر بھاری ہے. اس لیے کہ کرامت جب کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو اس کرامت کا کوئی ثواب نہیں ملتا. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور ایک ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، آپ کے سبحان اللہ کا ثواب زیادہ ہے. کرامت پر ولی کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ اس کا عمل ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو آپ کا ایک سبحان اللہ اس کی 1000 کرامتوں پر بھاری ہے. تو جس کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو، اس کو کرامتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کبھی اللہ کسی کے ہاتھ سے ظہور کر دیں، اللہ کی مرضی کسی کے ہاتھ سے کوئی کرامت دکھا دیں، لیکن یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں. اللہ والے کا مطلب یہ اللہ والا جو شریعت پر عمل کرتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو، متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو. اس کے ہاتھ پہ جو جا کے بیعت کی جاتی ہے، وہ بیعت اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں، نیکی کروں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. اور یہی جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو صوفیاء کہا جاتا ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ والا کہا جاتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دل کی اصلاح کرتے ہیں. ان کا سارا فوکس، دیکھیں انبیاء کو جو اللہ نے بھیجا نا 4 مقاصد بیان کیے: یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ 4 مقاصد بیان کیے. پیغمبر کا کام یہ ہے کہ تلاوت کرے قرآن کی، قرآن پڑھ کر سنائے، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے، علم سکھائے، الحکمہ اپنی سنت، اور ویزکیہم ان کے دلوں کو صاف کرے، ان کے دلوں کی صفائی کرے. اب جیسے میں نے عرض کیا، ساری چیزوں کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے. اب تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی کے لیے برا سوچنا ہے، کسی کے خلاف منصوبہ بندی ہے، یہ ساری چیزیں دل کا عمل ہے. تجسس ہے، کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں رہنا کہ اس میں مجھے کوئی عیب نظر آئے، اس میں، یہ سارے دل کے عمل ہیں. اب ان بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اب بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ بیعت بھی کر لیتے ہیں کسی بزرگ کے ہاتھ پر، اور بیعت کر لیتے ہیں برکت کے لیے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے بیعت کیوں کی ہے، کس مقصد کے لیے کی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ اس کو جا کے اپنے دل کے احوال بتائیں، اس کو بتائیں کہ میرے دل میں اس طرح کا مجھے تکبر محسوس ہوتا ہے، میرے دل میں کینہ ہے، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، مجھے اس کا علاج بتائیں. تو وہ آپ کو علاج بتاتے ہیں. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کام تقسیم ہو گئے: تلاوت، دین کی تعلیم، یہ مدارس میں آ گئی، تزکیہ نفس یہ خانقاہوں میں چلا گیا. اب خانقاہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جہاں اس طرح کے اللہ والے بیٹھے ہوں. آج کل جب خانقاہ کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا ذہنوں میں وہ تصور آتا ہے جو آج کل ہمارے یہاں پیری مریدی کا تصور بن چکا ہے. 2 نمبر پیر اور عامل جو بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہن میں خانقاہ کے لفظ سے وہ تصور آتا ہے.
اس خانقاہ کی بات نہیں کر رہا. خانقاہ کا مطلب جہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے وہی اس کی خانقاہ ہے. وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد خانقاہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو گھر خانقاہ ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے تو دفتر خانقاہ ہے. کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو اپنے دلی کیفیات بتائیں، اس لیے کہ اس نے بھی کسی کے ہاتھ پہ تربیت پائی ہے. یہ سلسلہ بسلسلہ، یہ سارا جو سلسلے جو میں نے ذکر کیے نا، یہ 4 سلاسل جو چلتے ہیں، یہ سلسلہ بسلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی سند متصل ہے کہ اس بزرگ نے اس کے ہاتھ پر، اس نے اس کے ہاتھ پر، اس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی مجلسوں میں انسان بیٹھے. اور ان کی مجلسوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں آپ کو اللہ یاد آ گیا، اس کا مطلب کہ یہ اللہ والا ہے، اور وہ آپ خود بھی متبع سنت ہے، خود بھی متبع شریعت ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے.